اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ تُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، اور آج یہ سلسلہ گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سلسلہ گفتگو کا جو میرا عنوان ہے وہ ولایت ہے۔ ولایت، اور اس ولایت کو ہم کو سمجھنا ہے، اور جب تک ہم ولایت کی عظمت اور اس کے وجوب کو نہ سمجھیں گے تب تک سمجھ لیجئے کہ امت پیغمبر مختلف نظر آئے گی، منتشر نظر آئے گی۔ اگر آج ولایت کے اوپر جمع ہو جایا جائے اور سب لوگ ولایت کا اقرار کر لیں، آپ غور کیجئے، انسان کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، فکر کرنے کی صلاحیت بھی ہے، وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے۔ میں جس گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں بتاؤں گا آگے، لیکن یہاں پر دو تین جملے آپ سے کہتا چلوں۔ اللہ کے رسول نے نماز کے حکم کو پہنچا دیا بڑی آسانی سے، روزے کے حکم کو پہنچا دیا بڑے اطمینان سے، حج و خمس و زکوٰۃ کے احکامات کو خطبے کے درمیان بیان کر دیا۔ جو عبادات تھیں، جو فروع دین تھے، ان کو اللہ کا رسول بڑے اطمینان سے لوگوں کو بتلاتا رہا، پہنچاتا رہا، سمجھاتا رہا۔ لیکن کبھی اس امت نے سوچا، کبھی اس عقل و شعور و فکر رکھنے والے انسان نے سوچا کہ کیا وجہ تھی جہاں نماز ہم کو چپکے بتا دی گئی، روزے کو خطبے میں بیان کر دیا، حج کے احکام کو، روزے کے احکام کو، زکوٰۃ کے احکام میں مسجد میں بٹھال کے سمجھا دیا۔ وہ کیا امپورٹنس تھی کہ جو تھکے ہوئے مجمع کو روک لیا گیا، آگے نکلنے والوں کو پلٹا لیا گیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سوچئے، فکر کیجئے کہ کیا مرحلہ تھا۔ سب کچھ اطمینان سے، کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن جب ولایت کی منزل آئی، اب یہیں سے آپ سمجھیے گا، ولایت کی منزل آئی تب اہتمام شروع ہوا کہ اس غدیر کے میدان میں جہاں ممبر مل نہ سکتا تھا وہ بنوا دیا گیا،
اور پھر اس کے بعد بھائی اگر کچھ لوگ نکل گئے تھے تو کہتے رک جاؤ ہم ابھی آ رہے ہیں بتا دیں گے، ان کو تھکان میں پلٹانا اور ان ٹھہرے ہوئے کا تھکان میں رکوا کے آنے والوں کا انتظار کرنا، اس کو سمجھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یہ کیا ضرورت ہے فکر کی بتائیے. میں نے کہا تھا نا جو ولایت ہے اس کو سمجھ لیجئے. اور یہ بھی آپ سے بتاتا چلوں، ہمارے ناظرین میرے ایک ایک جملے کے اوپر توجہ فرمائیں، غور فرمائیں، اور اس کے بعد پھر معاشرے پہ نگاہ کریں، اس سماج میں نگاہ کریں اور دنیا کے اندر کیفیت دیکھیں، پھر میری بات کی تائید کریں گے کہ آج ولایت کو سمجھنا سمجھانا اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب دشمن جو ہے وہ کہیں اور نہیں سیدھے ولایت پہ حملہ کر رہا ہے. بے شک بے شک. اس لیے ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال نکلے والوں کو بلایا گیا، رہ گئے والوں کو، ان کو بیچاروں کو ٹھہرا کے انتظار کروایا گیا. فروع دین میں کوئی اہتمام نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو نماز آ گئی، اللہ راضی ہوا نہیں ہوا. روزہ آ گیا، اللہ راضی ہوا نہیں ہوا. حج آ گیا، اللہ راضی ہوا نہیں ہوا. سب کچھ آ گیا، نماز، روزہ، حج، خون، زکوٰۃ، جہاد. اللہ راضی ہے نہیں. دین مکمل ہے نہیں. نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ نعمتیں تمام ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ 18 ذی الحجہ کو دین بھی مکمل ہوتا ہے، 18 ذی الحجہ کو نعمتیں بھی تمام ہوتی ہیں، 18 ذی الحجہ کو راضی بھی اللہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ راضی ہونا، نعمتوں کا تمام کرنا، دین کا مکمل ہونا. اب مسلمان تم یہ بتاؤ کہ آج کیا ہوا جو دین سے وہ راضی ہو گیا؟ اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے اور غور کریے کہ آج کیا ہوا. ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم. آج ہوا کیا؟ الیوم آج کے دن کیا ہوا بتاؤ مسلمانوں، ہم کو سمجھاؤ مسلمانوں، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو ان دو جملوں کے اندر سب کچھ سمٹا ہوا ہے. ایک مرحلہ یہ کہ آج کیا ہوا، اور دوسرا کہ کسی فروع دین کے لیے مجمع کو اکٹھا نہیں کرایا گیا. جب بھی اکٹھا مجمع ہوا تو اصول دین کے لیے اکٹھا ہوا، چاہے الوہیت کے لیے دعوت ذوالعشیرہ کی گئی ہو، چاہے نبوت کے لیے وادی ابی قویس میں بلایا گیا ہو، چاہے ولایت کے لیے علی ابن ابی طالب کو غدیر میں بلند کیا گیا. نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات، محمد وآل محمد، سبحان اللہ. سامنے مواقع ہیں. الوہیت کے لیے دعوت ذوالعشیرہ، نبوت کے لیے وادی ابو قویس، ولایت کے لیے غدیر کا میدان. یہ ہے اصول دین اور وہ ہے فروع دین. تو فروع دین کے لیے مجمع نہیں بلایا گیا کبھی، اصول دین کے لیے بلایا گیا مجمع. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ کتنا اہتمام ہے، کتنا اہتمام ہے. اصول دین میں بھی اگر الوہیت کی بات ہو تو وہاں کچھ سے کام چلا گیا. اگر اصول دین کی بات ہو تو الوہیت میں کچھ لوگوں کے ذریعے کام ہوا، اس کے بعد نبوت میں کچھ. لیکن جب ولایت کی بات آئی تو پھر ولایت کے لیے اہتمام یہ کیا گیا کہ جو رہ گئے تھے ان کا انتظار بھی کیا گیا اور جو آگے نکل گئے تھے ان کو پلٹایا بھی گیا. اے اللہ کے رسول، یہ آپ پر حکم نازل ہوا ہے، یہ کیسا ہے؟ ارے کتنے دنوں کی تھکان کے بعد انسان تیز رفتاری سے پلٹ رہا ہے. ارے اس کو نکل جانے دیجئے، بعد میں مدینے میں پیغام دے دیجئے گا، گھر تک پیغام پہنچا دیجئے گا. تو عجب نہیں نبوت جواب دے. یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے اعلان ولایت ہوگا اور جس کی ولایت کا اعلان ہوگا اس کو مرکز اعتدال بنانا چاہتے کہ نہ اس سے آگے کوئی پسند ہے نہ اس سے پیچھے کوئی پسند.
نہ اس سے تجاوز کوئی کر جائے اور نہ اس سے کوئی پیچھے رہ جائے. یہ ہے ولایت. اس ولایت کو سمجھیے, اور جب ولایت آپ کی سمجھ میں آئے گی تب پتہ چلے گا کہ ولایت کو کیوں ہم روکیں اور کس لیے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ولایت کو تسلیم کر لیجئے. دین سمجھنا ہے. اللہ نے نماز کے بعد دین کو مکمل نہیں کیا کہ صاحب نماز ہو گئی, پہنچا دیا, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, اب دین مکمل ہو جائے. نہیں, دین نہیں مکمل. کیوں؟ اس لیے کہ نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں, وہ بھی کس انداز میں پڑھتے ہیں. روزہ آپ رکھتے ہیں, وہ بھی کس بے قراری کے ساتھ رہتے ہیں کہ تکبیر کے ساتھ پھلکی پھنسی ہوتی ہے. یہ سارے مراحل ہیں. لہذا لازم ہے کہ ولایت کو پہنچا دیا جائے. جب ولایت آپ تک پہنچ جائے گی تب حقیقت دین سے بھی آشنا ہوں گے, معرفت شریعت و قرآن بھی حاصل ہوگی. اس لیے ولایت ضروری ہے. اور میں نے جو دوسری بات کہی تھی کہ آج سب تمام ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, اللہ راضی ہو گیا. ہم کو کچھ نہیں معلوم, آپ بتائیے کیا ہو گیا. بھئی کیا ہوا ہم کو نہیں معلوم, آپ بتائیے کہ آج کیا ہوا. تو جب مورخ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کچھ نہ ہوا, صرف یہ ہو گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جب ہم نے محدث کی طرف پوچھا تو اس نے بھی یہی صدا بلند کی. ہر طرف سے صدا آئی کہ اب رسول نے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. لہذا ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ولایت کو آپ جانیے. دیکھیے, اور میں ایک بات کہتا چلوں آپ سے کہ دیکھیے میں کیوں اس کے اوپر ہے, اور شاید جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اور بہت کثرت سے دیکھا ہوگا. میں نے جو پچھلے 2 سالوں سے میسج چلا رکھا ہے, ہفتہ ولایت کا عنوان دے رکھا ہے. ہفتہ ولایت. ایک ہفتہ ولایت سے مخصوص کر دیجئے اپنی زندگی میں. ولایت کی امپورٹنس کو سمجھیے, اور پھر اس ولایت کو 2-3 گھنٹوں میں نہ رکھیے کہ 1 گھنٹہ عمال کر کے غدیر مکمل, 2 گھنٹہ عمال کر کے غدیر مکمل, 3 گھنٹے کی محفل کر لی, غدیر کا اعلان, عید غدیر مکمل. ہم نے نظر دلوا لی 5 منٹ میں, عید غدیر مکمل. نہیں, یہ عید غدیر جو ہے وہ عید اکبر ہے. بھائی عید اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس عید میں, بہت توجہ کیجئے گا. بقیہ عیدوں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. عید غدیر کے لیے اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب وہاں اکبر کہا گیا تو اس کے لیے لا محالہ یہ ہوگا کہ یہ بھائی اصغر ہیں. بھائی جب اس کے لیے اکبر ہوا تو یہ سب اصغر ہیں, یہ سب اصغر ہیں. اور جب یہ سب اصغر ہیں تو اصغر اگر 3 دن ہو تو اکبر کے لیے تو کم سے کم 7 دن چاہیے ہیں. جو عید اکبر ہے, جو اللہ کی عید ہے, اس میں تو کم سے کم 7 دن عید ہونا چاہیے. لہذا میں نے اسی میسج کو آگے بڑھایا, اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ہمارے پیغام کو سنا ہوگا, جو میں نے 1 ہفتے تک کانٹینیو مسلسل 1 ہفتے تک میں نے جس میسج کو محافل کے ذریعے سے پہنچایا ہے, یہی ہے کہ آپ لوگ بالکل آمادہ ہو جائیے اور آپ طے کر لیجئے کہ ہم لوگ ہر سال 18 ذی الحجہ سے لے کے 24 ذی الحجہ تک, یعنی عید غدیر سے لے کر عید مباہلہ تک ہفتہ ولایت منائیں گے. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 دن عید منائیں گے اور پیغام کو پہنچائیں گے کہ یاد رکھو یہ عید اکبر ہے, لہذا 7 دن منائی جائے گی. اب میں آپ کے سامنے دیکھیے پرابلم کیا ہے. پرابلم کیا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے 2 ہی چیزیں ہماری ہیں. ہماری جو جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے, جو روح ہے, اس میں صرف 2 چیزیں ہیں.
ایک ولایت امیر المومنین اور دوسرے عزاداری امام حسین. بہت توجہ کیجئے. ایک شاعر امام حسین، ایک ولایت مولا کائنات. یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں. ہم نے آج دنیا کے کونے کونے میں بچے بچے کو، ہر قوم کے، ہر طبقے کے لوگ تک عزاداری امام حسین کیوں پہنچائی؟ کیونکہ ہم نے پورا عشرہ منایا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پورا عشرہ ہم نے منایا، عشرہ منعقد کیا، لوگوں کو آشنا کرایا، لوگوں کو بتلایا کہ یہ 10 دن اہم ہیں، شہادت کے ہیں. تو یاد رکھیے یہ عزاداری اور شہادت چھپ جاتی اگر ہم اس کو عشرے کی شکل میں اور پھر چہلم تک اور پھر چہلم سے 8 ربیع الاول تک منعقد کر کے پوری دنیا میں اس کا اعلان نہ کرتے. ختم ہو جاتی عزاداری، عزاداری ختم ہو جاتی. لہذا ہم نے پہنچایا، ہم نے، اور یہ ہم نے نہیں بلکہ مولا نے توفیق دی، بی بی کا لطف ہوا، امام زمانہ کا کرم ہوا کہ ان کے چاہنے والوں نے، ان کی مودت رکھنے والوں نے اس کو پہنچایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب اس کو ہم نے پہنچایا تو ہر جو میرا دیکھنے والا ناظر ہے، جو ناظرین ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی تو 2 ہی چیزیں ہوں گی. ایک ولایت مولا ہوگا، ایک عزاداری ہوگا. عزاداری سب تک پہنچا چکے، ولایت آپ نے سب تک پہنچائی، عید غدیر آپ نے سب تک پہنچائی. آج کیا وجہ ہے کہ عید الفطر سے ہر ایک آشنا ہے، عید بقری قربان سے ہر ایک آشنا ہے. عید قربان ہر ایک تک پہنچ گئی، ہر کونے میں ہوتی ہے، ہر طبقے کو معلوم ہے. عید الفطر سب کو معلوم، عید قربان سب کو معلوم، لیکن جو عید غدیر ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. حیدری. سبحان اللہ. بھائی عید قربان وہ کسی سب کو معلوم. عید غدیر جو عید اکبر ہے، جو انبیاء اور اوصیاء کی عید ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. تو کیا کریں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بتانا ہے، ہم کو سمجھانا ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے، ٹائم بنائیے. اور دیکھیے اللہ نے ہر چیز اشاروں میں بتائی ہے. اللہ نے ہر چیز اشاروں میں. بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے ایسا ہے مباہلہ، دیکھیے کتنا سجا کے ہم کو دیا گیا ہے. یہ ہم بیوقوف ہیں، ہم نے جہالت کی ہے، یہ ہم جہالت کی، ہم سمجھ نہیں پائے. کیا سنیے، سجا کے دیا گیا ہے. یہ مباہلے کا واقعہ کب ہوا؟ مباہلے کا واقعہ ہوا ہے 24 ذی الحجہ 9 ہجری میں، ہے نا. وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں سب کو لایا گیا تھا میدان میں. پنجتن پاک مباہلہ کے موقع پر میدان میں آئے تھے. وہاں سے کیا آواز آئی تھی کہ سچوں کو لے کے جاؤ. سب صیغے جمع کے تھے، ہر صیغہ جمع کا تھا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنی نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں، ہے نا. ہر صیغہ جمع کا تھا. تو اب صیغہ جمع کا تھا، اصحاب بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، ازواج بھی ماشاءاللہ سے موجود تھی، سب موجود تھے، سب ماشاءاللہ سے موجود تھے. لیکن اب جب یہ کاروان چلا، یہ کاروان نکلا، یہ کاروان بڑھا، تو کون نکلا؟ پیغمبر، مولا کائنات، شہزادی دو عالم، امام حسن، امام حسین، ہے نا. یہ میدان میں آ گئے. اب دیکھیے تو سب چیزیں ضروری تھی. سمجھیے میں بات کیا کہنے جا رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چادر کے موقع پہ تو ایک چادر پڑ گئی تھی، تب بھی تم بات پھنسائے ہوئے ہو. تو لہٰذا اب تو کوئی چادر نہیں ہے، اب تو یہ 5 ہیں. اچھا بہت توجہ کیجئے گا ایک ایک جملے کے اوپر، ایک ایک جملے پہ بات کیجئے. قرآن سے بات کر رہا ہوں. یہ 5 ہیں. جب یہ 5 نکلے تو نصارہ نے کیا کہا؟
کہا یہ تو وہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں۔ اب سنیے، پہاڑ ہٹ جائیں۔ اب یہ بات ہو گئی، بہت توجہ کیجیے گا، قرآن سے ملاؤں گا بات کو، پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ اب یہ وہ شخصیتیں ہیں جو پہاڑ کو حکم دے پہاڑ ہے، نصارہ نے تصدیق کر دی، تحقیق ہو گئی، پوری بات مکمل ہو گئی۔ اب آئیے چلتے ہیں، یہ 9 ہجری 24 ذی الحجہ کا واقعہ، میں نے کہا نہیں بہت سجا کے دیا گیا ہے، بہت سجا کے دیا گیا۔ اب آئیے ہم 10 ہجری میں آ گئے، اور غدیر کا واقعہ کب کا ہے؟ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کا ہے۔ پہلے وہ ہوا تھا، بعد کی ڈیٹ دی گئی، بعد میں یہ ہوا، پہلے کی ڈیٹ دی گئی۔ بھائی بعد میں یہ ہوا، ڈیٹ پہلے کی ملی، تو بھائی یاد رکھیے، یاد رکھیے، پہلے کوئی اعلان ہوتا ہے، اعلان پہلے ہوتا ہے، تصدیق بعد میں کی جاتی ہے، کبھی تصدیق نہیں۔ اسی لیے اس کو 24 رکھی تاریخ، اس کی 18 تاریخ رکھی کہ 18 غدیر کو اعلان ہوگا، 24 کو تصدیق ہوگی، گویا پورا ہفتہ ولایت کا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اب بالکل اب بات قرآن سے ملانے جا رہا ہوں کہ پورا سسٹم بنایا۔ دیکھیے ٹائم ٹو ٹائم ملا لیے، 18 19 20 21 22 23 24، پورا 7 دن کا معاملہ ہے نہیں، یہ دیکھیے پورے ہفتے ولایت کا ہے۔ اب آئیے، ولی ہوگا کون؟ میں نے کیا کہا تھا پہلی تقریر میں اپنی، میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا نا کہ، اور یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کے اوپر پاور دے کر بھیجیں گے۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، زمین پر پاور دے کر بھیجیں گے، اختیار دیں گے۔ تو اب آئیے قرآن کریم میں، اور پوچھا جائے گا کہ اگر تم رکھتے ہو قدرت، نمرود سے کہا تھا جناب ابراہیم نے کہ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تو زمین چلا کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب اس کو چلانا خدا کے اختیار میں، تو اب وہ چلائے تو خدا ہے، یا اس کا جو ولی ہوگا اس کے پاس پاور ہوگی کہ پہاڑوں کو چلا دے۔ تو ہم سے نہ کہنا، نصارہ نے خود گواہی دے دی۔ نصارہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے پر کنٹرول کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم نے کہا نمرود سے، اگر ہو خدا تو زمین پہ کنٹرول دکھاؤ، تمہارا کتنا ہے سمیٹ کے دکھاؤ، کتنا کنٹرول ہے، سمجھ گئے؟ تو ہم کو تو نہیں معلوم کس نے کیا، زمین پہ کس کی پاور تھی۔ نصارہ نے بتایا ہم کو کہ ان کی پاور ہے، یہ اگر آرڈر کر دیں، اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے چلا جائے گا۔ تب پتا چلا ہم کو کہ یہی ولی خدا ہیں، انہی کے پاس منصب ولایت ہے، انہی کے پاس عظمت ہے، انہی کے پاس وہ مرحلہ ہے۔ لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو میں ولایت کے موضوع کو لے کے آگے چل رہا ہوں، اس ولایت کے موضوع کو یہ آگے بڑھانا کہ دیکھیے ولایت کو سمجھ لیجئے، ولایت کو پہنچا دیجئے۔ اگر ولایت کے پہنچانے میں ذرا سی بھی کمی ہو گئی، اگر ذرا سے بھی تاخیر ہو گئی، اگر ذرا سے بھی ہم نے چوک کر دی، تو اسی لیے آپ ولایت کو پہنچانے کے لیے آپ ہفتہ ولایت کا انعقاد کیجئے۔ اب کوئی پوچھے، بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے
ایک ایک ہے. میں آپ صاحب باقاعدہ آن لائن بات کر رہا ہوں, آن لائن باقاعدہ کیمرے لگے سامنے, اس پہ کہہ رہا ہوں میں. بتائیے ہم کو مسلمانوں سے کوئی روایت ملتی ہے کہ عید الفطر میں پیسے دیے جائیں؟ کیا روایت ہے کہ عید الفطر میں نئے نئے جوڑے تبدیل کیے جائیں؟ کوئی روایت ہے کہ عید الفطر عید اللہ ہے؟ نہیں. آئیے عید غدیر کے لیے پوچھئے, بتائیں گے یہ عید غدیر کیا ہے؟ یہ عید اللہ ہے, یہ عید اکبر ہے, اس میں 1 درہم تم دو لیکن ہر ایک کو دو, نئے جوڑے پہنو. تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے, اور ناظرین سے کہتا ہوں آپ بھی مولا کے موالی ہیں, آپ بھی مولا کی ولایت کا اقرار کیے, آپ کی بھی ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی آپ تک پہنچانا, آپ کی ڈیوٹی آگے تک بڑھانا. بھئی یہی تو غدیر میں ہوا تھا, جو حاضر ہیں وہ غائب تک. بھئی سلسلے کو بڑھایا جائے. لہذا میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ ایسا اہتمام کریں کہ جب ہم 7 دن تک اہتمام عید غدیر کریں گے, ہفتہ ولایت منائیں گے, تو ہر آدمی پوچھے گا بھیا یہ عید کون سی ہے, اس عید میں کیا ہوا, اس عید کو کیا اہتمام کر رہے ہو, یہ کون سی عید ہے؟ بھئی عید الفطر تو تم 3 دن مناتے تھے, یہ تو 7 دن منانے لگے, یہ کیا ہوا؟ تب بتائیے گا کہ یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے, یہ عید اکبر ہے, یہ وہ عید ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا ہے, یہ وہ عید ہے جس دن ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا ہے, یہ وہ عید ہے جس دن نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا. اب بتائیے گا, اب اس کو سمجھائیے گا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عید ہے, سمجھ گئے, عید ہے. ایک جملہ آ گیا, دیکھیے قرآنی سے بات ہوتی ہے, ایک جملہ ہے, وہ کیا جملہ ہے؟ اللہ راضی کب ہوا؟ اللہ راضی کب ہوا ہے؟ اللہ راضی ہوا جب اعلان ولایت ہو گیا. بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن دیکھیے بہت لگنے والا جملہ ہے. اللہ اپنے دین سے اس وقت راضی ہوتا ہے کہ جب ولایت علی کا اعلان ہو جائے, تو اللہ دین سے اس وقت ہوتا ہے جب ولایت علی کا اعلان ہو جائے. اب اگر کوئی ولایت علی کا انکار کر کے رضی اللہ لکھے, اس منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ولایت کی عظمت کو سمجھ لیں گے, ولایت کو پہنچانا ہے, ولایت کو بتلانا ہے, ہم کو معاشرے میں لوگوں کو انوائٹ کر کر کے سمجھانا ہے کہ یہ عید غدیر سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو, بھائی 30 تم نے روزے رکھے ہیں, اور تم نے نئی ٹوپی بھی خریدی, نیا کرتا بھی خریدا, نیا پاجامہ بھی خریدا, نئی بنیان بھی خریدی, نیا انگوچھا بھی خریدا. کیا صاحب 30 روزے رکھ کے آ رہے ہیں؟ بھئی وہ روزوں کے بعد کی عید ہے. روزے ہیں کیا؟ روزے کیا ہیں؟ روزے عبادت ہیں دین میں. تو جو دین کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, جب اس کو کامل کر کے آئے تو نئے کپڑے پہن لیے, تو ایک پارٹ کو کامل کیا تو کپڑے پہنے, اور جب دین کامل ہوا جب
کا حصہ 30 روزے پورے کیے، ایک دن کا پارٹ تھا، نئے کپڑے پہنے ہوئے، اور جب پورا دن مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، تب کوئی کپڑا نہیں، تب کچھ نہیں۔ لہذا مسلمانوں میری بات کے اوپر غور کرو، فکر کرو، اس میں تعصب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بغیر کسی تعصب کے اس پیغام رسالت کو قبول کر لو کہ جو اللہ کے حکم کے بعد پیغام تم تک پہنچایا گیا، جو پیغام تم تک پہنچایا گیا اس پیغام کو تم مانو، اس پیغام کو تم سمجھو۔ یہ ہے عظمت ولایت، اور ہم کو ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، آج ہر ایک اٹھتا ہے، بھئی ابھی تو کیا بتایا جائے، افسوس کی باتیں ہیں کہ ابھی جو پاکستان اپنے کو کہتا ہے اس میں صاحب کیا ہوا، علیہ السلام نہیں لگے گا، بل پاس کر دیا گیا۔ میں ان سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں، غیروں نے بل پاس کیا تھا اور ایک اپنے ہی مولوی وہ اس کی حمایت میں اتر گئے، سمجھ گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ صاحب وہ توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب والا، وہ علیہ السلام نہیں، وہ رضی اللہ ہو جانا چاہیے، اور رضی اللہ کی یہ ہے اور وہ ہے، ساری باتیں، ساری چیزیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دشمن تشیع اور شیعت کی دشمن، ولایت کی دشمنی اور عزاداری کی دشمنی پہ مکمل طور سے آمادہ ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، ہر سال کہوں گا، آپ کی یاد کو تازہ کراتا رہوں گا کہ کبھی بھی شیطان اپنی اوریجنل ڈریس میں آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ اگر شیطان بن کے آ گیا تو آپ لاہور پڑھ دیجئے گا۔ اگر شیطان، بھئی آپ واقعات کو دیکھیے نا، آپ کے سامنے واقعات ہیں۔ مسجد میں بیٹھا ایک شخص بڑا سا داڑھی والا، ماتھے پہ بڑا سا گڈھا، پوچھا کون؟ معصوم، یہ شیطان ہے، بہکانے کے لیے آیا ہے۔ تو شیطان ہر شکل میں آئے گا، کبھی اژدہا بن کے آیا ہے، ہر ایک موقع کے اوپر جیسا موقع پائے گا ویسا روپ دھارن کر کے آ جائے گا۔ تو آپ کو یہ ہمارے اندر جب شیطان آئے گا، تو اگر شیطان بن کے آئے گا تو پھر وہ اپنے کام کو نہیں انجام دے پائے گا۔ جیسے ہی مجھے شیطان نظر آئے گا ہم لاہور پڑھ دیں گے۔ لہذا جب بھی وہ آپ کے پاس آئے گا تو ایسا نہ ہو کہیں اسی ڈریس میں آ جائے، اسی لباس میں آ جائے، تاکہ آپ پہچان بھی نہ پائیے، وہ اپنا کام کر کے نکل جائے۔ اس لیے ضرور ہماری ہمیشہ یہی درخواست اور گزارش ہے کہ ولایت، اور جس طریقے سے قسم خدا کی اگر عزاداری آپ کم کر دیتے تھوڑی سی تو پھر عزاداری میں کیا ہوتا، ہم پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، ہم مولا کے غم کو، ان کی قربانی کو دوسری قوموں تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آج اگر آپ کو ولایت علی ابن ابی طالب کی حقانیت کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہفتہ ولایت کے ذریعے سے غدیر کی عید غدیر کو سب کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ بس یہ جملے میرے یاد رکھیے گا میرے ناظرین، ان جملوں کو لے کر آگے بڑھیے گا۔ اور بس چونکہ میں ہفتہ ولایت کی بات کر رہا تھا، تو جب ہفتہ ولایت کی بات کر رہا ہوں تو ہفتہ ولایت کے درمیان یہ نہیں ہے کہ ہفتہ ولایت ہے تو بس ہوتا ہے۔ جس طریقے سے محرم ایام اعظاں میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی 7 صفر کو ولادت ہے، ویسے ہی ایک روایت کے مطابق، جو حالانکہ ہندوستان کے کسی جنتری میں نہیں ہے، لیکن علماء اگر کہتے ہیں کوئی بھی تاریخ تو ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے، تو روایت کے مطابق 22 ذی الحجہ کو شہادت پسران جناب مسلم ہے۔ تو یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم اس ہفتے ولایت میں شہادت نہیں شہادت منائیں گے۔ اور آج
میں اس بات کو طے کر کے آیا تھا کہ آج مصائب بھی پسران جناب مسلم کے پڑھے جائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم، جو ہفتہ ولایت میں مجلسیں کرنا ہو مجلسیں کیجئے، جو غم منانا ہو غم منائیے، لیکن عنوان رکھے رہیے۔ کسی ایک کو مجلس کرنا ہوگی، کسی ایک شہر میں ہوگی۔ جناب مسلم کے بچوں کی شہادت یقینی طور کے اوپر بڑی عظیم ہے۔ بس اس شہادت کے اوپر میں پڑھوں گا، بہت اطمینان سے شہادت پڑھوں گا جناب مسلم، اور بہت تفصیل سے پڑھوں گا جناب مسلم کے بچوں کی شہادت۔ اور شہادت کے اوپر نہیں رونا گے، ہم روئیں گے ان بچوں کی کمسنی اور غربت کے اوپر۔ عزاداران امام مظلوم، جب جناب مسلم آقا سے جدا ہوئے تھے تو 2 بیٹے ساتھ میں لے کر کوفے آئے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا محمد، بڑے بیٹے کا جس کی عمر 8 سال کی تھی، چھوٹے بیٹے کا نام تھا ابراہیم جن کی عمر 6 سال تھی۔ جب دونوں بھائی چلنے لگے تو ایک دفعہ ماں نے بلایا بڑے بیٹے کو، کہا بیٹا یہاں آؤ، تم بابا کے ساتھ جا رہے ہو، جاؤ دونوں جاؤ، خدا حافظ۔ لیکن بڑے بیٹے کا ہاتھ لیا اور چھوٹے بیٹے کا ہاتھ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، کہا دیکھو اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، جاؤ خدا حافظ، رخصت کر دیا۔ جب پورا زمانہ پلٹ گیا کوفے میں اور ہر طرف جناب مسلم کا دشمن، اور جناب مسلم یہ سمجھ گئے کہ اب میری شہادت قریب ہے، تو دونوں بچوں کو قاضی شورے کے ہاں چھوڑا گیا۔ دونوں بچے قاضی شورے کے ہاں۔ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ تو ابن زیاد نے اعلان کرا دیا کہ دونوں بچوں کو تلاش کیا جائے۔ دونوں بچوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، کہاں ہیں؟ اس نے کہا جس نے بھی پناہ دی اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ قاضی شورے پریشان ہوا، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، کہنے لگا دیکھو میں نے معلوم کیا ہے آج ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے، تم رات میں ان دونوں بچوں کو لے جانا اور اس قافلے کے پاس چھوڑانا، یہ اس قافلے کے ساتھ دونوں مدینے چلے جائیں گے۔ قاضی شورے کا بیٹا لے کے چلا، اس کو دیر ہو گئی تھی، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ قاضی شورے کے بیٹے نے کہا دیکھو بچوں وہ قافلہ جا رہا ہے، وہی غبار نظر آ رہی ہے، چلے جاؤ جلدی سے جا کر اس قافلے میں شریک ہو جانا۔ یہ کہہ کر قاضی شورے کا بیٹا وہ واپس چلا گیا۔ عزاداروں، رات کی تاریکی تھی، کم سن بچوں کے چھوٹے چھوٹے قدم تھے، یہ بچے ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھتے رہے، قافلہ نکلتا رہا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو ان بچوں نے اپنے کو کہیں اور نہ پایا، اسی کوفے میں پایا۔ دونوں بچے اسی کوفے میں گشت کرتے نظر آئے۔ دونوں بچے چھپ رہے تھے، راستہ پوچھ رہے تھے، ہم کو راستہ بتا دو، ہم کوفے سے باہر چلے جائیں۔ اتنے میں ابن زیاد کے کچھ جاسوس نظر آئے، انہوں نے بچوں کو دیکھا، دونوں بچوں کو روکا اور روکنے کے بعد کہا تم کون ہو؟ بتایا ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ بس جیسے یہ سنا دونوں بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے بچوں کو دیکھا، اس کے بعد پہلے کہنے لگا قتل کر دو۔ ایک شخص بیٹھا تھا، کہا ابن زیاد کم سن بچے ہیں، ان کو قتل کرے گا؟ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا جاؤ ایک کوٹری میں ڈال دو۔ کوٹری میں بچوں کو بند کر دیا گیا۔ دونوں بچے کوٹری میں قید ہو گئے۔ اس میں جو قید خانے کا زندان کا نگہبان تھا وہ شام کے وقت جاتا تھا، کچھ سوکھی روٹیاں دے دیتا تھا، کچھ پانی دے دیتا تھا۔ دونوں بچے سوکھی روٹی، عزاداروں تصور کر کے بتاؤ، 6 سال کا اور 8 سال کے کم سن بچے، مختصر سی سوکھی روٹی، اندھیرا قید خانہ، کیا عالم ہوتا ہوگا ان بچوں کا۔ دونوں بچے قید میں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا بھیا اب اس میں روایت یہ ہے کہ 1 سال تک قید رہے، 1 سال تک قید رہے۔ اب اس کے بعد چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا بھیا ہم کب تک اس طریقے سے قید رہیں گے؟ ایسا کرتے ہیں جو ہمیں زندان میں روٹی دینے آتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، شاید وہ کچھ ہماری بات تو ہمیں دیکھ کر کچھ ترس کھا جائے۔
چنانچہ ایک دن وہ شام کو آیا، آنے کے بعد جیسے ہی اس نے روٹی اور پانی رکھی، ان بچوں نے کہا بھائی اس روٹی سے اور اس پانی سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگ اس قید خانے مر جائیں گے، تم اللہ کے واسطے ہم کو چھوڑ دو، ہم مدینے چلے جائیں گے۔ جیسے ہی اس قید خانے کے زندان کے دربان نے مدینے کا نام سنا، کہنا تم لوگ مدینے میں رہتے ہو؟ کہا ہاں ہم مدینے میں رہتے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے میں رہتے ہو تو کس جگہ رہتے ہو؟ کہا ہم محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ بچوں نے کہا تو بچوں نے اس کے جیسے ہی چہرے کو اور ذہن و دماغ کو پڑھا کہ یہ کچھ کمزور ہوا، تو بچوں نے کہا کہ تم ہم کو چھوڑ دو، تم کو رسول اللہ جزا دیں گے۔ جیسے ہی اس نے رسول اللہ کو نام سنا ویسے ہی وہ چونک گیا، کہا تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو؟ تو بچوں نے کہا منی کے خاندان سے ہے۔ ہم انہی کے خاندان سے۔ کہا تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ جیسے ہی اس نے سنا کہا وہ تو میرے آقا ہے، میرے مولا ہے۔ کہا ہم انہی کے، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بس جیسے یہ جملہ سنا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، کانپنے لگا۔ اس زندان کے نگہبان کا نام مشکور تھا، کانپنے لگا، دروازے کو کھول دیا کہ مجھے معاف کر دیجئے گا، رسول سے شکایت نہ کیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جزاکم اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو جانا نہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا، بچے دونوں نکل گئے، بچے دونوں چل دیے، ان سے کہا کہ جائیے آپ کے لیے کھلا ہے، ہمیں معافی چاہتے۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پتا چلا بچے، کم سن بچے، تصور کیجئے گا کم سن بچے، اجنبی، بھوک پیاس، چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے ننھے ننھے قدموں سے کیسے سفر کر رہے ہیں، کس طریقے سے سفر، دن بھر یہ بیٹھے رہتے تھے کسی کونے میں، کسی پیڑ کے اوپر، اور رات میں یہ سفر کرتے تھے۔ ادھر ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مشکور نے دروازہ کھول دیا، بچے دونوں چلے گئے ہیں۔ بلایا مشکور کو، جیسے ہی مشکور کو بلایا گیا اس کو کوڑے مارنا شروع کیے گئے۔ مشکور نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، پروردگارا تیرا شکر ہے یہی ہم کو سزا مل گئی، شکر ہے ہم کو یہی سزا مل گئی۔ بس اب آگے ان بچوں کا، یہ بچے دونوں چلتے چلتے رات میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن بچے پیڑ کے اوپر، کھجور کے پیڑ کے اوپر ڈال پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت، نیچے ایک تالاب تھا، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اب جو اس نے پانی کے لیے جیسے ہی کنویں میں ڈول ڈالا، جیسے ہی ڈول ڈالا، دیکھا پانی کے اندر دو چھوٹے چھوٹے چاند چراغ، دونوں بچوں کا عکس دیکھا، فوراً سر کو اوپر بلند کر کے دیکھا دو بچے کل ملائے ہوئے، سہمے ہوئے پیڑ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ دونوں بچوں کو اتارا، کہا ہم اتر کے آئیں گے، تم ہم کو مارو گی تو نہیں، تم ہم کو سزا تو کوئی نہیں دو گی۔ اس نے تسلی دی، دونوں بچے اتر کے آئے۔ کہا تم کون ہو؟ بتایا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ کہا میری مالکہ کے پاس چلو، وہ اس خاندان کی بڑی چاہنے والی ہے، وہ تمہارا بڑا احترام کرے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا مصیبت کا عالم ہے۔ عزاداران امام مظلوم یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ کنیز اپنے مالکہ کے پاس آئی۔ مالکہ نے سنا اب وہ بچوں کی تلاش چل رہی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دے دیا ہے کہ جو بچوں کو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا، اس کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں، سارے سپاہی دیار بدیار جا رہے ہیں، بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بچے دونوں، اس نے دیکھا جیسے ہی اس کی مالکہ نے سنا یہ مسلم کے بچے ہیں، خانوادہ رسالت کے بچے ہیں، اس نے جلدی سے بچوں کو تیار کیا، بچوں کے سامنے کھانا رکھا۔ بچے دیکھا یہ مالکہ ہے، یہ خاطر تواضع کر رہی ہے، خوش ہو گئی۔ جیسے ہی رات قریب ہوئی، عزاداران امام مظلوم مصیبت کی یہی منزل ہوتی ہے، اس مومنہ کا شوہر جو ہے وہ دشمن آل محمد تھا۔ یہ دونوں بچوں کو اس مومنہ نے اپنے کے ہاں سرداب میں جا کر کہا بچوں اب رات ہو گئی ہے، آپ لوگ لیٹ کر سوئیے۔ اس کا شوہر رات میں تھکا ہوا آیا اور آنے کے بعد پریشان حال جھنجھلاتا ہوا پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مسلم کے بچے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے،
اور ہم انہیں کو تلاش کر رہے تھے، اتنا تلاش کیا، اتنا چلے، گھوڑا بھی میرا مر گیا، لیکن وہ بچے کہیں نہیں ملے۔ عورت سہمی ہوئی تھی، یہ آیا، آنے کے بعد کھانا کھایا، بستر پہ لیٹ گیا۔ بچے دونوں سرداب میں سو رہے تھے، سوتے سوتے ایک دفعہ محمد کی آنکھ کھلی، چند لمحوں بعد ابراہیم کی بھی آنکھ کھلی، دونوں بچے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے بھیا ہم نے ابھی اپنے جد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ بڑا بھائی محمد بولا ہاں میں نے بھی ابھی خواب میں دیکھا ہے، میں نے بھی ابھی بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا بھیا آپ نے کیا خواب میں دیکھا؟ تو ایک دفعہ محمد کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی بابا کو رسول اللہ نے دیکھا کہا اے مسلم تم آ گئے، بچے تمہارے کہاں ہیں؟ بچوں کو لے کے نہیں آئے؟ تو بابا نے جواب دیا کہ بچے بھی آنے ہی والے ہیں، بچے بھی آنے ہی والے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ خواب بیان کیا، ابراہیم نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ یہ دونوں بچوں کی آوازیں اس ملعون حارث کے کان تک پہنچ گئی۔ حارث نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب جو سرداب میں پہنچا، چھوٹے چھوٹے بچے، پوچھا تم کون ہو؟ کہ مسلم کے یتیم، دونوں کو ستون سے باندھا۔ ارے تم کو ڈھونڈنے کے لیے پورے دن پریشان ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، 2 دقیقے مجلس مکمل۔ رات بچوں کو باندھا، صبح ہوئی، اس نے تلوار نکالی، بچوں کو لیا، گھسیٹتا ہوا چلا۔ اس کی زوجہ مومنہ تھی، اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ان بچوں کو نہ مارو، ان بچوں کی کیا خطا ہے، ان بچوں کو چھوڑ دو، تم اس انعام کے پیچھے ہو، تم یہاں ابن زیاد کے انعام کے چکر میں نہ رہو، ان بچوں کو چھوڑ دو گے رسول تم کو آخرت میں انعام دیں گے، علی مرتضیٰ تم کو آخرت میں انعام دیں گے۔ خوش آمد کرتی رہی، پیروں میں لپٹی تھی۔ اس حارث ظالم نے اپنی بیوی کو مارا، اپنی زوجہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھتا رہا۔ عزادارو 2-4 جملے بچے مصائب کے، رو لیجئے گا، بیوی کو پرسہ دے دیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دونوں بچے لے کر فرات کے کنارے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک دفعہ اپنے غلام سے کہنے لگا تلوار لو، دونوں بچوں کا سر قلم کر دو۔ غلام دیکھ چکا تھا کہ اس نے بیوی کو مار دیا ہے، لہذا اس نے کیا کیا، جب تلوار ملی، تلوار لی، تلوار پھینکی، فرات میں کودا اور تیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ ظالم ملعون دونوں بچوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، محمد نے کہا کیا ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہے تو؟ اس نے دونوں بچوں کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ عزادارو 2 جملے ہیں، ان بچوں کا عالم اور احساس کر لیجئے گا۔ شہادت تو میراث ہے نا بولا، لیکن ذرا جو ظلم ہوئے ہیں ان کی کیفیت کو سمجھیے گا۔ محمد دونوں کی نماز ختم ہوئی، اس نے پکڑ کر چاہا کہ پہلے ابراہیم کو قتل کریں۔ جیسے ابراہیم کی طرف ہاتھ بڑھایا، محمد نے کہا پہلے اس کو نہ قتل کر، پہلے ہم کو قتل کر۔ اس نے کہا نہیں پہلے ہم قتل ہوں گے۔ ایک دفعہ وہ حارث کہتا ہے یہ بتاؤ تم پہلے کی بات کیوں کرتے ہو، تم کیوں اتنا اصرار کرو؟ بس عزادارو اب وہ جملہ اس نے دہرا دیا۔ کہا جب ہم چلنے لگے تھے تو ہماری اماں نے ہمارے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، کہا تھا اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ اے حارث اگر میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے شہید ہو گیا تو ہم اپنی اماں کو کیا جواب دیں گے؟ پہلے مجھ کو شہید کر۔ حارث نے وار کیا، محمد کا سر تن سے جدا ہوا۔ کم سن ابراہیم لاش کو فرات میں پھینکا، لاشا ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا وار ہوا، ابراہیم کا لاشا دونوں بھائیوں نے باہر ڈالی، تیرتے ہوئے لاشیں چلے۔ اللہ ولعنت قوم سيعلم الذين ظلموا انا لله وانا الیہ راجعون رضا بقضائه تسلیما